ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ اللہ ہمیں اس علم سے نفع دے جو تو نے ہمیں سکھایا، اور ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ وائس کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ جی جی الحمدللہ۔ آج ہم لوگ کون سی سورہ پڑھنے والے ہیں؟ سورہ کوثر۔ سورۃ الکوثر۔ کتنے نمبر کی سورہ ہے یہ؟ 108۔ جی ماشاء اللہ۔ چلیے پہلے اس کو ہم تجوید کے رول سے دیکھ رہے ہیں۔ اسکرین کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ جی چلیے، انا نون مشدد ہے وہ نہ کریں گے، اس کے بعد مد منفصل آ رہا ہے 4 to 5 elongate کریں گے۔ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اتینا، تو کہاں سے ہے؟ حروف مستعلیہ سے ہے، یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر مد حکمی ہے، فتح مستقیمہ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ کل کوثر، لام پڑھ رہے ہیں کیونکہ کاف قمری سے ہے، واو لین ہے، سا کو جلدی پڑھنا ہے، اور رو کو مفخم پڑھنا ہے کیونکہ اس پر فتح آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تا کا مخرج جو اپنی ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ فرنٹ والے ٹیتھ کے کنارے سے لگانا ہے، تبھی سادہ ہوگا آپ کا۔ اس کے بعد سیکنڈ آیت ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فا سمپل پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اسے ہیوی پڑھیں گے۔ لام مشدد، اور لی ربی کا، لام کو بھی جلدی پڑھیں گے، را کو بھی ہیوی پڑھیں گے، با مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے، کاف مستفیلہ سے باریک پڑھیں گے۔ لی ربی کا، ربی کا نہیں کہیں گے، لی ربی کا، کیونکہ را پر فتح ہے تو اسے ہیوی پڑھیں گے۔ ون ہر، اور یہ جو نون ہے اس پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے، جما کے پڑھنا ہے۔ ون ہر، ون ہر جلدی سے نہیں کر دینا ہے کہ وہ ایک باؤنسی ساؤنڈ ہو جائے یا ترنت ہماری ٹنگ مخرج میں لگ کے ہٹ جائے، جما کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے فصلی کا لام بھی جما کے پڑھنا ہے، فصلیت، ہمارے مخرج پہ ٹنگ پراپر ٹچ ہوگی پھر ہٹے گی، اسی طریقے سے ون ہر میں بھی۔ اور رو کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ رو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ ون ہر، انا نون مشدد آ رہا ہے، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔ شین کے بعد کا الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ شا، اس کے بعد نون کو سمپل پڑھیں گے، حمزہ حلقی ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، کاف کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ انا شانئک هو الابتر، حلقی سے اور لام پڑھیں گے، اس کو هو الابتر با پہ قلقلہ کریں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، را کو ہیوی پڑھیں گے۔ هو الابتر، تو کیسے پڑھیں گے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو یہ آپ کی تجوید کے رول سے ہو گیا۔ اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ انا کا مطلب بے شک ہم، انا پلس نا،
یعنی جو ضمیر، یا انا پلس نحنو، بے شک ہم نے، اعطینا کا آپ کو عطا کیا، یہ کا جو ہے ضمیر ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ اعطینا عطا کیا کا آپ کو، اعطینا کا آپ کو عطا فرمائی، الکوثر بہت خوبی، فصلی تو یا پس آپ نماز پڑھیں، لی ربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور اونٹ کے سینے کے گڑھے میں خنجر ماریں یا اس کے گلے میں خنجر ماریں، یعنی قربانی کریں، انا بے شک شانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدخواہ ہوا پی اب تر دم کٹا ہے یا جڑ کٹا ہے یا بے نام و نشان ہے۔ تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوا کیا، انا بے شک ہم نے، آتینا کا آپ کو عطا فرمائی، الکوثر بہت خوبی یا بہت خیر یا بہت بھلائی، فصلی تو آپ کیا کریے، نماز پڑھیے، پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور اونٹ کے سینے کے گھڑے میں خنجر ماریں، یعنی قربانی کریں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہم، انا بے شک شانیہ کا آپ کا بدخواہی، آپ کا بدخواہ یعنی دشمن کہتے ہیں نا شانی ان کو، ہوا ہی الابتر دم کٹا ہے۔ تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہو گیا، ٹھیک، اس کی لٹرل میننگ ہو گئی۔ اب اس کا اصطلاحی ٹیکنیکل میننگ دیکھتے ہیں، تو انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کیا بات کہی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو یا بے شک یا یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ اب جب کوثر عطا کی تو کیا کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیا کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی ہے تو نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے، کس کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ تو تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے یا جو ابتر ہے یا جو بے نام و نشان ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس سورے کے بارے میں، تو یہ جو کاف تا را سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، خیر کثیر، یعنی کثرت کے معنی میں۔ تو الکوثر کیا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں خیر کثیر، یعنی جو اس کا لٹرل میننگ ہے تو خیر کثیر بہت خوبی، بہت بھلائی، اور یہ فعل کسورہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے زیادہ ہونا، اور اس سورے میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے، جو کامیاب ہیں، اور کہاں کامیاب ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے آپ کی نیک امت ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی سرخروئی ہے، یعنی دنیا میں بھی بھلائی ہے، قیامت کے دن بھی سربلندی ہے، اور آخرت میں بھی جنت ہے، ہر جگہ خیر ہی خیر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی خیر سمیٹنے والا بنائے، آمین۔ اور یہ کوثر سے مراد کچھ لوگوں نے حوض کوثر بھی لیا ہے، تو اور یہ جو حوض کوثر ہے در حقیقت کہاں پہ ہے، جنت میں ہے، وہاں سے میدان حشر میں لائی جائے گی، اور
اس کا ثبوت تقریباً کئی حدیثوں میں ملتا ہے، اور اس چشمے سے وہ مسلمان سیراب ہوں گے، ان کو پلایا جائے گا جو صراط مستقیم پر ہیں، کیونکہ حوض کوثر سنت، طریق نبوی اور طریقہ خلفۂ راشدین جو ہیں ان کا پیکر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کو فرشتے لائن سے نکال دیں گے، حوض کوثر پر پینے نہیں آنے دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی مسلمان ہیں، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ لوگ آپ کے بعد بدل گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر ہم نے اپنی مرضی کا دین جیا اپنی مرضی سے تو پھر ہمیں اس سے استفادہ نہیں ہوگا، اس حوض کوثر سے، کیونکہ ہم لوگوں کا تو یہی ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ تو اگر ہمیں جام کوثر چاہیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا، اپنی مرضی کا دین نہیں، اور قرآن میں جو لکھا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اگر ہمیں جام کوثر چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اسے اپنی زندگی میں لانا ہوگا، خالی پڑھ کے رکھ دینا نہیں یا پڑھ کے سن لینا نہیں، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، تبھی ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر ملے گا، ہم اس سے استفادہ اٹھا سکیں گے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کے اولاد ذکور مر جائے، اولاد ذکور سے مراد مذکر یعنی میل اولاد ہے، تو مر جائے، اس کو عرب میں کیا کہا جاتا ہے؟ ابتر کہا کرتے ہیں، یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو جائے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، کس کا؟ قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ ابتر کہہ کر تانا دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یا کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے، مطلب ان کی تو بات ہی چھوڑ دو، ان کے بارے میں فکر ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ابتر ہیں، مقتول نسل ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کر دی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، کون تھا؟ کعب بن اشرف، تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے بہتر ہے، حالانکہ ہم کیا ہیں؟ حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو قریش مکہ کیا کہتے تھے کہ میں اچھا ہوں، میں بیسٹ ہوں، کیوں؟ کیونکہ جو حجاج ہیں، حجاج مینس جو حج کرنے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور بیت اللہ کی حفاظت، بیت اللہ کیا ہے؟ وہی مکہ شریف، تو وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو کعب نے یہ سن کر کہا نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر یہ سورۃ الکوثر نازل ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ رہنے کے سبب سے، اس ریزن سے، اس کاز سے آپ کو ابتر کے تانے دیتے تھے، یا دوسری وجوہات سے
ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکوثر نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کا تو نام ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو ان کے دشمن ہیں وہی بے نام و نشان رہیں گے، وہی مقتول نسل رہیں گے۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا۔ اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر، جنت کی ایک حوض کا نام دیے، اور ہر خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ کوثر میں ہر طرح کی بھلائی ہی بھلائی شامل ہے، عطا فرمائی، جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے۔ اسلام کی بقا، ترقی اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ سب داخل ہیں، یعنی دنیا کی جو بھلائی ہے اور آخرت کی جو بھلائی ہے۔ اب ہم دنیا میں جو بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کی بھلائی، لیکن اس خیر کثیر میں دنیا اور آخرت دونوں کی، یعنی جو جنت کے اعلیٰ مرتبے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان نعمتوں کے شکر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے جو تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، تو آپ کیا کریے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو میں نے خیر کثیر دی ہے اس کے شکر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ تو ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت ہونی چاہیے نا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کر دی، یعنی دنیا میں ہی بھلائی بھلائی ہی بھلائی، سراپا بھلائی، بھلائی کا سرچشمہ، بھلائی کا منبع، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی، ہم ان کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں خیر امت کہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اور یہ کیوں نکالی گئی ہیں؟ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روک دو۔ تو ہم انہی کی امت ہے، اور ہمارے لیے صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن ہم کب بھلائی ہوگی؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل، خالی پڑھ کے رکھ دینے سے ہمارے عمل کیوں نہیں چینج ہوتے؟ اسی لیے نہیں چینج ہوتے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ اسے فالو کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو صاف صاف ابھی آپ نے پڑھا ہے، تو ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے استفادہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر ہوں گے۔ ایک دم کلیئر کٹ بات آپ کو بتا دی گئی ہے آج۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے، اور وہ ہے نماز۔ یہیں سے نوٹ کرتے جائیے گا کوشچن آنسر۔ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مالی عبادت بھی کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، غور کرنے کی بات ایک ہے کہ جیسے کہ دوسری آیتوں میں عموماً کیا آتا ہے؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ جیسے ہی ہم اسلام میں داخل ہوئے تو نماز پڑھو اینڈ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا حکم اس میں نہیں آیا، اس کے بجائے قربانی کا ذکر آیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ قربانی مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ جو رسومات تھے، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے نا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، تو اسی لیے کہ وہ چیز بھی قربانی کا جو کیا گیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ شاید یہ ذکر آیا ہے کہ آپ قربانی کیجئے، اور صرف اللہ کے لیے قربانی کیجئے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، کسی بت کے لیے نہیں ہمیں کرنا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کرنا ہے ہمیں قربانی، اور نہ ہی ہمیں نماز دکھاوے کی پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتائی ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے۔
انا شانیہ کا ہوا الابتر، تو آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا نا، تو ان کی وفات پر بعض مشرکین نے جو طعنے دیے تھے کہ ان کی نسل اب نہیں چلے گی اور دین کا سلسلہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کے جواب میں آپ بس بفضل تعالی یعنی اللہ تعالی کے فضل سے آپ کا نام و نشان تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے نا۔ آج ہر جگہ اذان ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنی دعائیں ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جو دشمنان اسلام تھے آج انہیں کون جانتا ہے، ولید بن مغیرہ تھے، عاص بن وائل تھے، اسود بن عبد المطلب تھے، امیہ بن خلف تھے، ابو جہل تھے، کون جانتا ہے ان کا نیم؟ نو بڈی نوز، کسی بچے سے پوچھ لیجئے۔ لیکن ابھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن مانگیے تو آپ کو بچہ بچہ بتا دے گا، اور کتنی محبت کتنی عظمت ان کی ہر ایک بچے کے دل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا، اور باقی تو سب مٹ گئے نا۔ تو یہ سورہ ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے اور سب آیتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خیر و بھلائی سمیٹنے والا بنائے، آمین۔ انا آتینا کل کوثر، امام بخاری نے حدیث ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ بخاری اور مسلم اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے نوٹ کریے گا، ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورہ نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی اور فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول جانے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن یا قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمانوں کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ نوٹ کریے گا، اس کے پانی پینے کے برتن کیسے ہوں گے، یعنی اس کے جو باؤل ہوں گے یا گلاسز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے، تو پھر اللہ کے رسول تو کہیں گے کہ یہ میری امت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ تو ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، اپنی مرضی کا دین ہمیں نہیں چلانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی مرضی کا دین چلایا تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا حوض کوثر سے، یا ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہو گیا یا ہم بائیں والوں میں ہوں گے، تو پھر تو ہم کیسے جنت جا سکتے۔ تو ہمیں صرف اور صرف جو بھی کام کرنا ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو بھی احکام قرآن کریم میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے ہی فالو کرنا ہے. اب اس کے ہم کچھ عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں سورۃ الکوثر سے ریلیٹڈ. تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ شکر گزاری اور عبادت. جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ مادی ہو یعنی دنیاوی ہو یا اخروی ہو. تو جب کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے، عبادت کرے اور قربانی دے، نہ کہ غرور یا دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں اور چاہیے اور چاہیے. تو وہ ہمیں نہ ہی تکبر کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں ہرس اور ہوس. اور یہ دو، کیونکہ نماز کیا ہے، یہ ہماری بدنی عبادت ہے، اور قربانی کیا ہے، مالی عبادت ہے. کیونکہ مال ہمیں بہت پسند ہوتا ہے نا، پیسے ہم نہیں خرچہ کرنا چاہتے ایک دم بھی نہیں. تو ہمیں دونوں طریقے کی، کہ اپنی جان بھی لگانا ہے اور اپنی مال بھی لگانا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جان اور مال ہمیں دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمتیں دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے شکر گزاری کے لیے. اور سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پڑھیں. تو ہمیں شکر گزاری کرنا ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، gratitude turns what we have into enough. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شکر گزاری ہمارے پاس موجود چیز کو ہی کافی بنا دیتی ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے پاس اگر کم چیز ہے تو ہم اسی میں سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ہے تو کیوں نہیں ہے. میوٹ پلیز، کو ہوسٹ بنائے ہیں میں نے. تو یہ اس کی عمل کی باتیں تھیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنا ہے ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی. اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے مگر معنی میں سب سے جامع ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، قرآن کریم میں 3 آیات سے کم کوئی سورہ نہیں ہے. ٹھیک، تو کم سے کم 3 آیات ضروری ہوتے ہیں. اور نماز میں بھی ہم جو سورے پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ مجھے 3 آیات پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو سب سے چھوٹی سورہ ہے یہ. اور کون کون سی ہے؟ سورہ نصر بھی ہے، سورہ عصر بھی ہے. ٹھیک، عصر، نصر اور کوثر. تو یہ 3 سورے سب سے چھوٹی. میوٹ پلیز، میوٹ پلیز. تو اس کی فضیلت دیکھتے ہیں. 3 آیت پر مشتمل ہونے کے باوجود اس میں اللہ تعالی کی عظیم نعمت عبادت، قربانی اور دشمنوں کے انجام کا ذکر موجود ہے. کیا؟ عظیم نعمت، عبادت، قربانی اور دشمنوں کے انجام کا ذکر موجود ہے. میوٹ کر لیجئے پلیز، اتنا شور کیوں. سیکنڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے. الکوثر سے مراد ایک خاص نعمت ہے. الکوثر سے مراد ایک خاص نعمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. علماء کے مطابق یہ جنت کی وہ نہر بھی ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے عبادت اور قربانی کی تعلیم. اس سورے میں نماز اور قربانی کا حکم دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا بہترین میتھڈ کیا ہے، بہترین طریقہ کار کیا ہے، عبادت اور اخلاص ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے دشمنان اسلام کی نامرادی. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ابتر ہیں،
یعنی بے نام و نشان رہیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اور باقی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا 5 وقت، اور آپ جانتے ہیں نا ٹائم کا ڈفرنس رہتا ہے نا، اب ہمارے شہر میں ہی کیسا اس مسجد میں الگ ٹائم پہ اذان، اس مسجد میں الگ ٹائم اذان، اس کے بعد کنٹری میں کتنا ٹائم کا ڈفرنس رہتا ہے، تو اگر آپ غور کریے تو ایوری ٹائم اذان ہی ہوتی رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد نمازوں میں یوں بھی ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت گونجتا ہے فضاؤں میں، اور کون جانتا ہے عاص بن وائل کو، امیہ بن خلف کو، کوئی نہیں جانتا، جو اس طریقے سے دین کو مٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے الکوثر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکوثر جو نہر مجھے جنت میں عطا کی گئی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یعنی جو ملک ہوتا ہے وہ کتنا وائٹ ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ وائٹ ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہم وہاں سے ہٹائے نہ جائیں، ہم ہر خیر و بھلائی کو اپنے اندر سمیٹنے والے بن جائیں، آمین۔ چلیے اب اس سے ریلیٹڈ کوشچن اینڈ آنسر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 1 رکوع ہے، 3 آیات ہیں، اور مصحف کریم میں اس کا سیکوینس، اس کا نمبر کیا ہے، 108 ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 15 نمبر پہ ہے، ٹھیک۔ اور کاف تارا کا لٹرل میننگ میں نے بتا دیا، کثرت کے معنی، زیادتی کے معنی میں ہے نا، بہت زیادہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا انعام دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا فرمائی، جو کیا ہے، خیر کثیر ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ کوشچن ہے الکوثر میں کن 2 عبادتوں کا ذکر ہے؟ تو نماز اور قربانی، ٹھیک ہے، نماز اور قربانی۔ ہاں، نیکسٹ کوشچن ہے الکوثر میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ آخری تک ان کا نام رہے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہے، ہاں ابتر ہے، نہ ہی اس کی نسل چلے گی اور نہ ہی اس کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اور اس کا اگر ہم وہ دیکھنا چاہیں تو آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ جانتے ہو ولید بن مغیرہ کو، آپ جانتے ہو عاص بن وائل کو، آپ جانتے ہو اسود بن عبد المطلب کو، آپ جانتے ہو امیہ بن خلف کو، ابو جہل کو، تو کوئی نہیں جانتا، نو بڈی نوز۔ اور ابھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن پوچھئے تو بچہ بتا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے کہ انہوں نے کیسے ہم لوگوں کے دل میں ان کی عظمت، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا ہے، پھر کیسے حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، تو ہمیں سیرت بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی پوری بایوگرافی پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں سیرت ضرور پڑھنا چاہیے، اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ ان کی پوری زندگی، پوری لائف تھی کیا، تو جب ہم ان کی سیرت پڑھیں گے نا تو ہمیں ان سے اور محبت ہو جائے گی، پھر ان کے طریقے کو ہم اپنائیں گے کہ ہمارے کرنے کی کام کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے یہ سورہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ ویری گڈ، ہاں بس وہ مسکرا رہے تھے، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو وہ مسکرا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کثیر دکھایا تھا نا۔ نیکسٹ کوشچن ہے حوض کوثر سے کب پانی پیئیں گے؟ یعنی جنت میں جانے سے پہلے پیئیں گے، روز قیامت روز قیامت پیئیں گے، جنت میں جانے سے پہلے پیئیں گے،
ٹھیک ہے. حوض کوثر کے پانی کے پینے کے برتن کیسے ہوں گے, یعنی جو ان کے گلاسز ہوں گے, ستاروں کے جیسے. ستاروں کی طرح. ہاں ستاروں کی تعداد کی. نعمتوں کے شکر کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے نماز جب ہمیں اللہ نماز تعالیٰ ادا کرنا, نماز و قربانی, جسمانی اور مالی. نماز ہاں اور قربانی. ہاں جب ہمیں کچھ بھی نعمت ملے, کوئی بھی کامیابی ملے کسی طریقے سے, چاہے میرے بچے کامیاب ہوں, چاہے میں خود کامیاب ہوں, کسی بھی طریقے سے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے اور قربانی کرنا چاہیے. یعنی جسمانی عبادت بھی کرنا چاہیے اور مالی عبادت بھی کرنا چاہیے. دونوں ہر جگہ یہی ذکر ہے. جیسے بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے, تو کیوں, نماز ہماری جسمانی عبادت ہو گئی اور زکوٰۃ کیا ہے, مالی عبادت ہو گئی, قربانی بھی اور مالی عبادت قربانی ہے. بھی مالی عبادت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی دے رکھا ہے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. مشرکین مکہ عبادت اور قربانی کس کے لیے کرتے تھے؟ وہ بھی کرتے تھے عبادت, وہ بھی کرتے تھے قربانی, لیکن وہ میں کس کے اپنے لیے کرتے معبودوں تھے؟ کے لیے. بتوں کے لیے, بتوں کے لیے. بتوں اپنے کے لیے. ہاں اپنے بتوں کے لیے. جی مشرکین اپنے مکہ معبودوں کے اپنے بتوں کے لیے عبادت کرتے تھے. تو ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں, اپنا ریئلٹی چیک کر لیں کہ ہم بھی کسی کو معبود تو نہیں بنا بیٹھے ہیں. یعنی کسی انسان کے لیے تو نہیں عبادت کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نماز پڑھنے لگ گئے, یا کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو, تو ہم نے تھوڑی سی دکھانے کے لیے زکوٰۃ ادا کر دی. تو ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے, یا ہم اپنے نفس کو تو نہیں الہ بنا بیٹھے ہیں, معبود بنا بیٹھے ہیں کہ میرا نفس کچھ اچھا کرنے کو کہتا ہی نہیں ہے. صرف ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمارا نفس امارہ, یہ قرآن میں ہے, قرآن کی آیت ہے کہ صرف اور صرف برائی پہ ابھارتا ہے. صرف اور صرف ہمیں کیا, نفس, ہمیں عیش پسند ہے, ہمیں کھانا پینا گھومنا مستی پسند ہے. اللہ کی راہ میں جہاد تکلیف بالکل بھی نہیں پسند ہے, کسی کو بھی نہیں پسند ہے. لیکن ہمیں نفس کو الہ نہیں بنانا ہے, اس کے خلاف جانا ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ کرنا ہے کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا ہے, پھر بھی میں اللہ کا دین سیکھوں گی, سمجھوں گی, عمل کروں گی. کیوں, جنت کا حصول, مجھے جنت چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دنیا عارضی ہے, ٹمپریری ہے, ڈراپ ہے, ہمیں سمندر کی طرف دوڑنا ہے. اگر ہم عقل والے ہیں, اگر ہم اسمارٹ ہیں, اور اگر بیوقوف ہیں تو ہم صرف کھا پی کے سو کے اور عیش کر کے. اب جس عیش کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں کہاں عیش کر رہی ہوں, میں تو غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں. تو میرا کرائٹیریا یہی ہے کہ ہم سو کے ٹائم نکال دیں, یا ہم موبائل دیکھ کے ٹائم نکال دیں, یا ہم گھوم کے ٹائم نکال دیں. تو یہ بھی عیش میں ہی آتا ہے, کیونکہ میرا نفس یہ کرنے کو کہتا ہے, تبھی تو میں کہتی ہوں. تو عیش کے کرائٹیریا تو ہمیں چیک کرنا چاہیے, میں نے کہیں اپنے نفس کو تو نہیں الہ بنایا ہے, کہیں میں نے اپنے بچوں کو تو نہیں بنایا ہے, کہیں میں نے اپنے ہسبینڈ کو تو نہیں بنایا ہے, مطلب کسی کو الہ تو نہیں بنانا ہے. ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے, فصلی لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے, اللہ کے لیے قربانی دینا ہے. اور وہ قربانی صرف 2 بکرے کی, 1 بکرے کی قربانی نہیں ہے. ہمیں ہر اپنی جو بھی ہماری محبوب چیز ہے, ہمیں سونا پسند ہے تو ہم نیند کی قربانی دیں گے, ہمیں کھانا پسند ہے تو ہم کھانے کی قربانی دیں گے, تھوڑا کم پکائیں گے لیکن اللہ کا دین سیکھیں گے. ہمیں گھومنا پسند ہے, تھوڑا کم گھومیں گے, اللہ کا دین سیکھیں گے, عمل کریں گے, اور انشاءاللہ جنت کے لیے یہ ایسا کام ہم کریں گے. ٹھیک ہے, تو قربانی کا کانسیپٹ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے, نہر کس کی قربانی کو کہا جاتا ہے؟ کیمل کی, اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے, کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اونٹ ہی کی قربانی, وہاں پہ عرب میں اونٹ ہی کی قربانی تو ہوتی تھی, تو اونٹ کی قربانی کو ابھی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمے میں اس کو دیکھا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, جب ہم جانور کو زمین پر لٹا کر چھری چلاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی بقرعید آ رہی ہے, اس کو لٹال کے چھری چلایا جاتا ہے. اس کو ذبح کہتے ہیں. ویری گڈ, اس کو ذبح کہتے ہیں کسرہ کے ساتھ. ٹھیک, نیکسٹ کوشچن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کون کہتا تھا؟ ان کے دشمن. ان کے دشمن. نہیں,
आस बिन वाइल, अभी तफसीर बताया ना, आस बिन वाइल। हाँ, या वो भी जो उनके दुश्मन थे वो कहते थे, सभी कहते थे, लेकिन एक मखसूस जो नेम अभी हमारे उससे गुजरा है तफसीर में, वो सबसे पहला नाम जो आता है वो आस बिन वाइल का होता है। तो ये भी सही है कि आस बिन वाइल थे और जो भी दुश्मन थे सब उन्हें अब्तर कहते थे, ठीक है ना। अब दुश्मन तो एक खड़ा हो जाए, अभी मेरी बुराई आप में से कोई एक ग्रुप में करना लग जाए, ठीक है ना, तो फिर जिसके भी दिल में थोड़ी सी भी बुराई होगी सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं कि नहीं, हाँ हाँ ये ऐसी है, हाँ ऐसा नहीं पढ़ाती, हाँ अच्छा नहीं करती, तो ये, लेकिन उसका लीडर कौन होगा, कोई एक शख्स ही होगा। तो अल्लाह ना करे हम कोई बुराई फैलाने वाले बन जाए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं ना जो दूसरों के सिर्फ और सिर्फ ऐब उभारते हैं। वो आप कोई भी मेजोरिटी देख लीजिए, सिर्फ एक या दो बंदे होते हैं, और हाँ में हाँ मिलाने वाले कौन होते हैं, हम बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से हम भी होते हैं, हम सब होते हैं हाँ में हाँ। अगर हम उसको उसी जगह स्टॉप कर दें, नहीं ऐसा नहीं कहना है हमें, तो वो बुराई खत्म हो जाएगी, तो हमें बुराई फैलाने वाला भी नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में जितना जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, क्या और भी किसी का होता है? नहीं। नहीं हाँ, तो दुनिया में जितना जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है उतना किसी और का नहीं होता है। किसी का भी नहीं। तो हाँ, तो एवरी टाइम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चलता रहता है, माशाल्लाह। तो ये सूरे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कर सकते हैं। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं पहले, मीटिंग हम वो रिकॉर्डिंग आप कर देते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।